السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو دو بہنوں کی سچی کہانی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے گی۔ ہماری آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش ہے، جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل 5 ملین ہب کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے گا۔ آئیے یہ کہانی اسی لڑکی کی زبانی سنتے ہیں۔ میں جب رخصت ہو کر فواد کے گھر آئی تو اپنے ساتھ بہت سے خواب آنکھوں میں سجا کر آئی تھی۔ ہر لڑکی کی طرح میری بھی خواہش تھی میرا اپنا گھر ہو جس پر صرف اور صرف میری حکومت ہو، جان نچھاور کرنے والا شوہر ہو جو میری ہر خواہش آنکھیں بند کر کے پوری کرے، جو مجھے نگری نگری گھمائے، مجھ پر کوئی روک ٹوک نہ ہو، میرے سارے خواب پورے ہوں، مگر صرف تھوڑے عرصے کے لیے۔ جب مجھے آسمان سے زمین پر پٹکا گیا تو میں ریزہ ریزہ ہو گئی۔ شادی کے شروع میں فواد نے مجھے بے پناہ محبت دی، وہ میری ہر خواہش پوری کرتے، باہر گھمانے پھرانے لے جاتے، کھانا بھی اکثر باہر ہی کھاتے۔ میری ساس ہمارے گھر میں جو کھانا پکاتی وہ میں کھاتی نہیں تھی، کہتی کہ ایسا بدمزہ کھانا میں نہیں کھا سکتی۔ پھر فواد نے کھانا کھانے کے لیے باہر لے کر جاتے تھے۔ میری ساس بہت اچھی عادت کی مالک تھی، مگر پھر بھی مجھے ان سے خدا واسطے کا بیر ہو گیا تھا۔ گھر میں صرف ہم 3 فرد تھے، ایک نند تھی، وہ بھی شادی شدہ تھی۔ میری ساس مجھ پر روک ٹوک بھی نہ کرتی تھی، پھر بھی میں انہیں سچ کرتی۔ ان کا وجود مجھے کھٹکتا تھا، میری خواہش تھی وہ یہاں سے چلی جائیں، اس گھر پر صرف میری حکمرانی ہو۔ میں نے انہیں اتنا تنگ کیا، فواد کو بھی ان کے بارے میں الٹی سیدھی پٹیاں پڑھائیں، وہ بھی اپنی ماں سے تنگ آ گئے۔ پھر آخر میں کامیاب ہو گئی، میری ساس اپنی بیٹی کے پاس چلی گئی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور یہیں سے میری بدبختی کا آغاز ہوا۔ میری ساس جنت تھی میرے پاس، جو میں نے اپنی کم عقلی کی وجہ سے کھو دی۔ بزرگ ہمارے سروں پر گھنے سائے کی طرح ہوتے ہیں جو ہمیں تکلیف اور مصیبت سے بچاتے ہیں۔ میں امید سے تھی، ڈلیوری کے دن قریب تھے، فواد نے مجھے میرے میکے بھیج دیا۔ وہاں میری گود بھرائی کی رسم ہوئی، میری ساس بھی آئیں۔ میرے خراب رویے کے باوجود مجھے ڈھیروں ساری دعائیں دی اور دن بھی آ گیا جب میں نے پیاری سی بیٹی کو جنم دیا۔ ہم سب بہت خوش تھے، میری ساس بھی پوتی کو دیکھنے آئی۔ میں کچھ دن میکے میں رہی، پھر فواد کے کہنے پر اپنے گھر آ گئی۔ میری امی نے میری بہن زوبیہ کو میرے ساتھ بھیج دیا کیونکہ چھوٹی بچی کے ساتھ کام کاج میں مشکل ہوتی ہے۔ زوبیہ میرا بھی خیال رکھتی، میری بیٹی اقرا کے کپڑے وغیرہ دھوتی اور گھر کے چھوٹے بڑے کام بھی کرتی۔ مجھے معلوم ہی نہ تھا کہ میں نے اپنے پیروں پر خود کلہاڑی ماری۔ زوبیہ 16 سال کی تھی، یہ عمر نوخیز کلی سے گلاب بننے کی عمر ہوتی ہے۔ اس عمر میں عام سے عام لڑکی بھی بہار کی طرح لگتی ہے۔ زوبیہ تو پھر بھی حسین تھی اور اسے پہننے اوڑھنے کا شوق بھی تھا۔ وہ اکثر میرے جہیز کے کپڑے پہنتی اور میری جہیز کی چیزیں استعمال کرتی، میرے پراندے بالوں میں ڈالتی۔ میں اسے منع نہیں کرتی تھی کہ وہ برا نہ مان جائے، بچی ہے، اسے شوق پورے کر رہی ہے۔ میری سوچ بس یہی تھی، مجھے کہاں پتا تھا کہ وہ کیا گل کھلا رہی ہے۔ میری موجودگی میں وہ فواد سے ہنسی مذاق کرتی، اس سے باتیں کرتی، مگر پتہ نہیں کب شیطان نے ان دونوں کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیا۔ وہ دونوں کب شیطانی کھیل میں مصروف ہو گئے مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر جب امی اسے لینے آئی وہ اداس تھی اور امی کے ساتھ چلے گئی، پھر بھی وہ ہفتے میں 1 یا 2 دنوں کے لیے آ جاتی۔ میں پھر امید سے ہوئی تو فواد نے مجھے زوبیہ کو بلانے کے لیے کہا، وہ یہاں ہوگی تو تمہارا بھی خیال کرے گی اور اقرا کا بھی۔ تم پریگننٹ ہو، گھر کے کام وغیرہ کے لیے تھک جاتی ہو، میں تمہارے لیے کیا کہہ سکتا ہوں، وہ تمہاری بہن ہے، ایسے دنوں میں وہی کام آئے گی تمہارے۔ پھر میں نے زوبی کو بلا لیا، مگر اب ان دونوں کی حد سے بڑی بے تکلفی مجھے سب سمجھا گئی۔ میں نے فواد کو یہ بات کہی تو وہ سیدھے سے ہی مکر گئے۔ تم ہم پر بلا وجہ شک کر رہی ہو، تمہیں اپنی بہن پر بھروسہ نہیں، تم شکی مزاج عورت ہو۔ پھر جب میں نے زوبی کو واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا تو وہ بھڑک اٹھا، زوبی یہیں رہے گی جب تک تم فارغ نہیں ہو جاتی۔ میں نے کہا بھی کہ میں اپنے کام کاج خود ہی کروں گی، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ دوسرے ہی دن میں نے اپنے بھائی کو بلا کر زوبی کو واپس بھیج دیا۔ وہ جانے پر رضامند نہ تھی، بہت افسردہ ہو کر گئی۔ اس کے جاتے ہی فواد کا رویہ میرے ساتھ بہت خراب ہو گیا۔ 1 ہفتے زوبی کے بغیر اس نے جیسے تیسے کر کے گزارا کیا، پھر اس نے مجھے زبردستی زوبی کو فون کر کے بلانے کا کہا۔ میں نے انکار کیا تو وہ مجھے مارنے لگا۔ میری حالت اس کی مار برداشت کرنے کی قطعی نہ تھی، سو نہایت مجبور ہو کر میں نے زوبی کو بلا لیا۔ وہ یہاں آ کر بہت خوش تھی، فواد بھی اس کے آنے پر بہت خوش تھا۔ نہ خوش تھی تو میں، میرا رویہ زوبی کے ساتھ ٹھیک نہ تھا، پھر بھی وہ بے غیرت بن کر میرے گھر میں رہ رہی تھی۔ اب تو بس سب کچھ کھلی کتاب کی طرح میرے سامنے تھا۔ فواد، مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا، تم آخر چاہتے کیا ہو؟ تم کیوں میری بہن کے ساتھ اتنے بے تکلف ہو؟ جیسے تمہاری بہن نہیں، وہ تمہاری بیوی ہے۔ غصے اور اشتعال سے میں پاگل ہو رہی تھی۔ کاش ایسا ہوتا
تو میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا۔ فواد نے سرد آہ بھری۔ اس کے جواب پر میں آگ بگولا ہو گئی۔ فواد، میں اب تم دونوں کی رنگرلیاں برداشت نہیں کر سکتی۔ مجھے تمہارا ڈر نہیں، میں محبت کرتا ہوں زوبی سے۔ اگر تم نے کسی کو بتایا تو تمہیں طلاق بھی دے سکتا ہوں۔ ویسے بھی اگر تم نے ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کی تو کیا تمہاری بیمار ماں یہ صدمہ برداشت کر لے گی؟ وہ نہ تو تم پر طلاق کا دھبا برداشت کرے گی اور نہ ہی زوبی کی رسوائی۔ وہ مکروہ ہنسی ہنستا ہوا گھر سے نکل گیا۔ میں نے زوبی کو بھی بہت سمجھایا مگر وہ عشق کے نئے خمار میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اسے نہ اپنی عزت کا خیال تھا اور نہ اپنی بہن کے گھر اجڑنے کا۔ پھر میری ڈلیوری ہو گئی، میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ مجھے اب کچھ امید بنی کہ شاید اب وہ سدھر جائے، مگر اس سے نہ سدھرنا تھا نہ سدھرا۔ اب اگر زوبی ایک ہفتہ اپنے گھر ہوتی تو مہینے ہمارے گھر۔ وہاں جاتے ہی وہ بیمار ہو جاتی، بیماری کا وہ ناٹک کرتی، ہمارے گھر میں وہ بھلی چنگی ہوتی۔ سادہ لوگ ماں باپ یہ کہتے کہ اسے اپنا گھر راس نہیں آتا۔ یہی ٹھیک ہے، یہ بھی اس کی بہن کا گھر ہے۔ اب میں اپنے غریب ماں باپ کو زوبی کی بیماری کا کیا بتاتی؟ وہ پہلے ہی اپنی دوسری بیٹیوں کی وجہ سے پریشان تھے۔ میری دوسری بہن جو مجھ سے چھوٹی تھی وہ اپنے ہی محلے میں بیاہی گئی تھی۔ اس کے سسرال والے اس پر بہت ظلم کرتے تھے، مگر میرے ماں باپ اسے ہر حال میں سسرال میں ہی دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے اس کی طلاق ہو اور وہ ان کی دہلیز پر آ کر بیٹھے۔ میری دوسری بہن کی ایک ہی گھر میں شادی ہوئی تھی۔ وہ دونوں بھی خود نوکریاں کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی تھی۔ ان کے شوہروں کا کھلا روزگار تھا جس میں اس مہنگائی کے زمانے میں گزارا مشکل تھا۔ اب میں اپنی پریشانی بیان کر کے انہیں پریشان نہیں کر سکتی تھی۔ میرے ماں باپ کا چھوٹا سا گھر تھا جس میں 2 کمرے تھے، ایک کمرہ شادی شدہ بھائی کا اور ایک کمرے میں امی ابو اور 2 بھائی، ایک بیمار بہن اور ایک زوبی جو اب زیادہ تر میرے گھر میں رہتی تھی۔ اب وہ میں کیسے ان کے غموں میں اضافہ کرتی؟ اب میری توجہ کا مرکز صرف اور صرف میرے بچے تھے۔ میں صرف اور صرف اپنے بچوں کی ماں تھی۔ فواد اور زوبی کے ساتھ میرے بچے اور میں بھی گھومنے جاتے کیونکہ وہ دونوں اکیلے تو جا نہیں سکتے تھے۔ ہمارا سہارا لازمی تھا ورنہ وہ دنیا والوں کی نظر میں آ جاتے۔ اب بھی زوبی کا یہی حال تھا، کبھی یہاں تو کبھی وہاں۔ اسے وہاں کچھ زیادہ دن ہو جاتے تو فواد میرے سر ہو جاتا تھا۔ اسے جلدی بلاؤ، اب کوئی اندازہ لگائے اس وقت میرے دل کی کیا حالت ہوگی۔ چڑیل بھی 4 گھر چھوڑ کر نقب لگاتی ہے، مگر میری بہن میں خود غرضی کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ وہ بچپن ہی سے خالہ فاطمہ کے بیٹے علی سے منسوب تھی۔ علی ہر لحاظ سے فواد سے بہتر تھا۔ وہ زوبی کا ہم عمر خوبصورت اور وجیح نوجوان تھا، اچھی عادتوں کا مالک، مگر زوبی اس کے لائق ہی نہ تھی۔ زوبی اور فواد کے غم نے مجھے اندر ہی اندر گھلا کر رکھ دیا۔ بیماری میرے اندر پنپ رہی تھی صرف اور صرف ان دونوں کی وجہ سے، یا شاید میری نادانی کی وجہ سے۔ میں نے جو کچھ اپنی ساس کے ساتھ کیا، مجھے اب احساس ہوتا کہ میں نے کتنا غلط فیصلہ کیا تھا۔ میرے پیروں تلے سے خود ہی جنت نکال لی گئی۔ میری ساس اب کبھی کبھار ہی ہمارے گھر آتی تھی۔ میں نے ان سے معافیاں مانگی، انہوں نے مجھے معاف کر دیا، مگر میرے اصرار پر بھی وہ یہاں رہنے کے لیے رضامند نہ ہوئی۔ زوبی کو میرا ذرا بھی احساس نہ تھا۔ میں زوبی کی وجہ سے اس حال کو پہنچی ہوں، مگر اس کی کمبخت کو ذرا رحم نہیں آیا۔ بتاؤ بھابھی میں کیا کروں؟ جب اپنے ہی اتنے ستمگر ہوں تو انسان اندر ہی اندر ختم ہو جاتا ہے۔ آشی نے صحیح کہا تھا، اپنوں کے ستم اندر سے ختم کر دیتے ہیں، اور وہ ختم ہو گئی۔ آشی کی جب طبیعت بہت خراب ہوئی تو اس نے ہاسپٹل میں اپنی خالہ علی کی ماں کو کہا کہ خالہ، میرے مرنے کے بعد آپ زوبی کی شادی فواد سے کروا دینا، یہی سب کے حق میں بہتر فیصلہ ہوگا۔ آپ علی کے لیے کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈنا، ویسے بھی زوبی علی کے قابل نہیں۔ آشی کے مرنے کے بعد جب فواد نے زوبی سے شادی کی خواہش ظاہر کی تو خاندان والوں نے بہت مخالفت کی تھی۔ فاطمہ خالہ نے آشی کی خواہش کا بتا کر سب کو خاموش کروا دیا۔ فواد کہیں نہ کہیں تو شادی کرے گا ہی، دوسری عورت پتہ نہیں کیسی ہو، بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرے گی۔ زوبی تو پھر بھی خالہ ہے، ماں جتنا نہیں خالہ جتنا پیار تو دے گی ہی۔ اس کے ظالم شوہر اور خود غرض بہن نے اس کی قبر کی مٹی سوکھنے کا بھی انتظار نہ کیا۔ 40ویں کے فوراً بعد ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ آشی کی شاید زندگی اتنی ہی تھی۔ وہ اکثر اپنے لیے رب سے موت مانگتی تھی، کیونکہ کچھ لوگ زندگی کو دیمک بن کر کھوکھلا کر دیتے ہیں اور کچھ رشتے اتنے ہی خود غرض ہوتے ہیں کہ وہ رشتوں کو کھا جاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہماری آج کی ویڈیو آپ کے لیے رہنمائی کا باعث ہوگی۔ یہ ایک ایسی بہن کی کہانی تھی جس نے اپنی خود غرضی میں اپنی ہی بہن کا گھر اجاڑ دیا اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے شوہر نے بھی اپنے بچوں کے لیے بھی نہیں اور اپنی بیوی کے لیے بھی نہیں، کچھ بھی نہیں سوچا اور صرف اپنی
عشق اور اپنی محبت میں ایک ایسی عورت کا گلا گھونٹ دیا، ایک ایسی عورت کی محبت کو نظر انداز کر دیا جو کہ اس سے وفا کرتی تھی۔ امید کرتی ہوں آپ ہماری آج کی ویڈیو سے رہنمائی حاصل کریں گے اور ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو کو پسند آنے پر لائک کرتے ہوئے شیئر کرنا مت بھولیے گا اور کامنٹ کرنا مت بھولیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔